امام کو چھوڑ دیا اس نے، امام کے پیچھے نماز اس نے توڑ دی اور اپنی الگ پڑھ کے چلا گیا۔ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الصلاۃ نماز کے حوالے سے اور نماز کے طریقے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ آئے کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اور اس کے اوپر کچھ اور نہ پڑھے، یعنی فاتحہ کے ساتھ کچھ اور سورت بھی ملائے ساتھ۔ احادیث طیبہ کے اندر سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھنے کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات کرنا فرض ہے، وہ اس کو فرض سمجھتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اب تھوڑا سا فرق ہے فرض اور واجب کے درمیان۔ جو چیز فرض ہوتی ہے اسے ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے، اور واجب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ واجب نماز کے اندر جو ہوتے ہیں اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر بھول چوک کر چھوٹ جائے تو نماز کے اندر یاد آ جائے تو سجدہ سہو ادا کرنا پڑتا ہے واجب چھوٹ جانے کی صورت میں۔ تو اگر امام اعظم نے اس کو واجب اس لیے بھی قرار دیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، کہ اس قرآن مجید میں سے جو تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو تم پڑھو۔ اور امام صاحب ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کوئی شخص آ کر بعد میں امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے، امام رکعت پوری کر چکا ہے اور رکوع میں جا چکا ہے، ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو امام کے پیچھے رکوع مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے رکعت مل گئی۔ اگر رکوع مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے رکعت مل گئی۔ تو اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت نہیں سنی، مگر رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ رکعت مل گئی ہے۔ تو امام صاحب اس کو سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا کا یہ فرمانا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ نماز کے کمال کے لیے فاتحہ لازم ہے مگر اس کو فرضیت میں شامل نہیں کرتے۔ اگلی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام کے پیچھے تھے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اس کو عطا فرما دیا ہے۔
اس نے مجھ سے صراط مستقیم مانگی، میں نے اس کو صراط مستقیم دے دی۔ اس نے نیکوں کے ساتھ کا رستہ مانگا تو میں نے اس کو نیکوں کی سنگت والا رستہ عطا فرما دیا۔ بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اگلی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ اس میں اشارہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، ثنا اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ ہم جب آقا کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو جو تلاوت کی آواز آتی تھی وہ سورہ فاتحہ سے آتی تھی، الحمدللہ سے آتی تھی۔ اس سے پہلے بسم اللہ آقا اونچی آواز سے یا سبحانک اللہم اونچی آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی۔ یعنی جب امام کہتا ہے الحمدللہ والضالین کہتا ہے تو مسجد میں موجود ملائکہ بھی کہتے ہیں آمین، اور ہم بھی ساتھ اس کے آمین کہیں۔ اگر ہماری آمین ان کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے ساتھ جڑ گئی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا آپ جانتے ہیں چیزوں کے اندر اعتدال نہیں رہا۔ بعض ہم میں سے وہ ہیں جو آمین کہنا ہی بھول جاتے ہیں اور آمین کہتے ہی نہیں ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اتنی بلند آواز سے کہتے ہیں کہ جس سے پورا کا پورا مسجد کا ماحول ہل کے رہ جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آمین کہنا چاہیے مگر اس کی آواز میں اعتدال رکھنا چاہیے، آواز کو درمیانہ رکھنا چاہیے، آواز کو بہت زیادہ بلند نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر آ کر اپنی قوم کی امامت کراتے تھے۔ یہ جملہ بہت قابل غور ہے، اس سے ایک شرعی مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو نفل نماز پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے کوئی شخص اپنے فرض کی جماعت پڑھ سکتا ہے؟ یعنی امام نفل پڑھ رہا ہے، کیا مقتدی جس نے فرض نہیں پڑھا وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر فرض کی نیت کر سکتا ہے؟ عرب کے اندر یہ بات عام ہے، وہاں کئی لوگ پوچھتے ہیں جو بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے پہلے اس کو پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا، اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے فلاں نماز اس کے پیچھے پڑھ لی، ہماری جماعت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ نفل والے کے پیچھے فرض کی جماعت ہو جاتی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ نہیں، امام اگر فرض پڑھ رہا ہے اور ہم نے فرض پہلے پڑھا ہوا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ہماری نفل نماز ہو جائے گی۔ اگر ہم بالفرض پیچھے کہیں سے ظہر پڑھ کے آئے، وہاں ظہر پہلے پڑھی گئی تھی، ہم یہاں پہنچے مسجد میں ابھی جماعت ہو رہی تھی، ہم نے کہا چلو بیٹھے کیا رہے، ہم بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرض ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا تو اب ہماری امام کے پیچھے نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہو تو ہمارا اس کے پیچھے فرض ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ذرا اس حدیث کے الفاظ سنیے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور پھر میں جا کر اپنے محلے میں محلے والوں کی امامت کراتا تھا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فرض نفل والے کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں معاذ بن جبل حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتے تھے، فرض پڑھ لیے، پھر جا کر محلے میں اپنی قوم کو جا کے نماز پڑھائی، فرض تو پہلے پڑھے ہوئے تھے۔ ہمارا جواب اس بارے میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اصل میں امام مقرر تھے محلے کے۔ اب جب وہاں ٹائم تھوڑا لیٹ تھا، وہ حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، جب نماز کھڑی ہو جایا کرتی تھی تو وہ حضور کے پیچھے فرض نہیں پڑھتے تھے، نفل کی نیت کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ آقا کے پیچھے نفل پڑھ کے جایا کرتے تھے اور پھر اپنی قوم کو جا کے فرض پڑھایا کرتے تھے۔ وہ حضور کے پیچھے فرض پڑھ کے نہیں جاتے تھے بلکہ آقا کے پیچھے نفل پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ اب اگلی حدیث پاک کے اندر ایک بڑی خاص بات آ رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ اپنی جماعت کے بوڑھوں کا، اپنی جماعت کے بیماروں کا، اپنی جماعت کے مریضوں کا، ضرورت مند مجبور لوگوں کا خیال رکھا کرے،
اور تلاوت کو اس قدر لمبا نہ کرے جس سے لوگوں کو بیداری پیدا ہو۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتے میں ایک دن آیا حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز تھی، اور میں نے اپنی قوم کو نماز پڑھائی تو میں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ۔ اور ایک شخص آیا نماز میں، جب اس نے سوچا کہ امام صاحب نے بقرہ شروع کیا، جماعت ختم ہی نہیں ہو رہی، اب وہ سورہ بقرہ 2.5-3 پاروں کی پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ تھکا ہارا تھا، وہ درمیان میں ہی اس نے سلام پھیرا، الگ اپنی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو کوئی منافق تھا، امام کو چھوڑ دیا اس نے، امام کے پیچھے نماز اس نے توڑ دی اور اپنی الگ پڑھ کے چلا گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں منافق نہیں ہوں، میری اپنی مجبوری ہے، میری پریشانی ہے، وہ میں آقا کی بارگاہ میں جا کے کل اپنا مسئلہ بتاؤں گا حضور کو جا کر۔ اگلے دن وہ حضور کی بارگاہ میں گیا اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اونٹ والے لوگ ہیں، سارا دن اونٹوں کو کنویں پہ لگا کے پانی نکال کے باغوں کو پانی دیتے ہیں، شام کو تھکے ہارے واپس آتے ہیں اور آپ کے امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا دیتے ہیں اور آگے پتہ نہیں کا کیا پڑھنے کا ارادہ تھا، تو میری طاقت نہیں تھی، میں پھیر کے چلا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تنبیہ نہیں کی، امام کو بلایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ، بہت بڑا نام ہے مگر میرے آقا مربی ہیں، تربیت فرمانے والے ہیں، تو سرکار نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنے پیدا کرتا ہے؟ کیا تم فتنے پیدا کرتا ہے؟ فتنے کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو دین سے دور کرنا، یعنی تم اس طرح دین کی بات کر رہے ہو، نمازیں پڑھا رہے ہو کہ لوگ دین کے قریب آنے کی بجائے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اے معاذ کیا تم فتنہ پیدا کر رہے ہو؟ تم عشاء کی نماز میں وشمس وضحیٰ پڑھ لیتے، والتین پڑھ لیتے، تم چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے تاکہ تمہاری جو جماعت ہے ان کے اندر جو لوگ سارے دن کی محنت مزدوری کر کے تھکے ہوئے لوگ ہیں ان کو مشقت نہ ہوتی اور وہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔